حضرات، ایک سخی ہوتا ہے جو اہل حاجت کو نوازتا ہے، اور جو سخیوں کو نوازے وہ اسے کریم کہتے ہیں، اور جو کریم کو نوازے وہ جود و سخا کی منزل ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا۔ آپ نے آج تک یہ اشعار تو بہت سنے ہوں گے، لیکن ایک بات اس فقیر کی زبان سے بھی سن لیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جو بھی دیتا ہے لاریب جلی دیتا ہے، خود ہی دیتا ہے، وسیلے سے ہی دیتا ہے، مان لیتا ہوں کہ لے آتا ہے خالق سے، مگر مجھ کو دنیا میں میرا رزق ندی دیتا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، 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 چھوڑ کے جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے جھڑکیاں کھائے کہاں، چھوڑ کے میں یہاں داد کی خیرات مانگنے نہیں آیا ہوں، آپ سے کوئی بھیک نہیں ہے داد کی، بس اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں، چھوڑ کے منگتا تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ اچھا جب یہ پہلا مصرع پڑھتا ہوں صوفی صاحب، پہلا مصرع پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے اعلیٰ حضرت بریلی کے منبر پہ پوری امامت کی تمکنت کے ساتھ ایک محدث، ایک قلندر، ایک ولی، ایک صاحب کرامت، ایک منطقی، ایک نجومی، ایک مفسر، ساری صلاحیتوں کے ساتھ، سارے اوصاف حمیدہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، بریلی کے غلاموں کے جمگھٹے میں اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے، آپ فرما رہے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، یوں لگتا ہے ارے نادانو تم میرے نبی کو مردہ کہتے ہو تو کہو میں تو مالک ہی کہوں گا، تم بے اختیار کہتے ہو تو کہو میں تو مالک ہی کہوں گا، تم میرے نبی کے خلاف بکواس کرتے ہو تو کرو میں تو مالک ہی کہوں گا، تم میرے نبی کو پیٹ پیچھے کا نہ جاننے والا کہتے ہو تو کہو میں تو مالک ہی کہوں گا، جیسے اعلیٰ حضرت ضد پر اڑے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، 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 میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ بات بڑی آسان ہے لیکن سمجھ میں نہیں آئی، آئیے میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ نوجوانوں کا زیادہ مجمع ہے، نوجوانوں بتاؤ کبھی محب اور محبوب میں، عاشق اور معشوق میں، طالب اور مطلوب میں میرے تیرے والی بات، نفاق والی بات، تفریق والی بات، امتیاز والی بات، انفرادیت والی بات، ملکیت کو تقسیم کرنے والی بات کبھی محب و محبوب میں ہوگی؟ کبھی آپ نے سنا کسی محبوب نے یہ کہا یہ چیز میری یہ چیز تیری؟ کبھی نہیں ہوگی۔ آج کے میں اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کلمہ طیبہ سے خیرات طلب کرتا ہوں، اور بات ذرا مشکل ہے لیکن مشکل کشا والوں کا نام لے کے آیا ہوں، مدد کرنا ان کا کام ہے، ملاحظہ فرماتے گا، بس میں ثابت کرنے لگا ہوں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا، نہیں میرا تیرا۔ کلمہ طیبہ سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا حصہ حصہ توحید، دوسرا حصہ حصہ رسالت، پہلے حصے میں ذات اللہ، دوسرے حصے میں ذات محمد، پہلے حصے میں حرف 12، دوسرے حصے میں حرف 12، اللہ کے نام میں حرف 4، محمد کے نام میں حرف 4، اللہ کے نام پر تشدید، محمد کے نام پر تشدید، اللہ کے نام پر نقطہ نہیں، محمد کے نام پر نقطہ نہیں۔ ارے جو محب محبوب کے نام پر نقطہ برداشت نہیں کرتا وہ نقطہ چینی کیسے برداشت کرتا؟
तरह सुनेंगे तो क्यों ना रात भर में पढ़। मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। अरे वजीफा दे रहा हूं, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। आज हुसैन के नाना का जिक्र करने बैठे हैं। ऐ हुसैन तेरे नाना को मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। ऐ फातिमा तेरे बाबा को मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। ऐ असगर तेरे नाना को मैं तो मालिक ही कहूंगा कि है मालिक की हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक की हबीब। कलमा एक, हिस्से दो, पहला हिस्सा हिस्से तौहीद, दूसरा हिस्सा हिस्से रिसालत, हिस्से तौहीद में जात अल्लाह, हिस्से रिसालत में जात मोहम्मद, हिस्से तौहीद में हर्फ 12, हिस्से रिसालत में हर्फ 12, अल्लाह के नाम में हर्फ 4, मोहम्मद के नाम में हर्फ 4, अल्लाह के नाम पर तस्दीक, मोहम्मद के नाम पर तस्दीक, अल्लाह के नाम पर नुक्ता लगी, मोहम्मद के नाम पर नुक्ता लगी। अरे जो मुहिब महबूब के नाम पर नुक्ता बर्दाश्त नहीं करता, वो नुक्ता चीनी कैसे बर्दाश्त करेगा? कैसे बर्दाश्त करेगा? वो नुक्ता चीनी कैसे बर्दाश्त करेगा? वो नुक्ता चीनी कैसे बर्दाश्त करेगा? आगे बढ़ के कहूं वो अल्लाह है तो ये हबीबुल्लाह है, वो अल्लाह है तो ये नबीउल्लाह है, वो अल्लाह है तो ये सफीउल्लाह है, वो अल्लाह है तो ये खलीलुल्लाह है, वो अल्लाह है तो ये वलीउल्लाह है, वो अल्लाह है तो ये हबीबुल्लाह है, वो अल्लाह है तो ये नूरुम मिन नूरिल्लाह है, वो खिलकत वाला, ये उम्मत वाला, वो रहमत वाला, ये बरकत वाला, वो जन्नत वाला, ये जन्नत का मालिक, वो हूरों का मालिक, ये हूरों का आका, वो जन्नत का मालिक, ये जन्नत का कातिल, वो खजानों का मालिक, ये खजानों का कातिल, वो जन्नत बनाने वाला, ये जन्नत भरने वाला, वो रिस्क देने वाला, ये रिस्क बांटने वाला, वो मुजरिमों को पकड़ने वाला, ये छोड़ाने वाला। मैं तो मालिक ही कहूंगा, 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 मैं तो मालिक ही कहूंगा। ये शेर लिखते लिखते जब बरेली से आला हजरत को गौसे आदम की गुंबद नजर आने लगी तो इरशाद फरमाया तेरी सरकार में लातागे रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है, जो मेरा भाई है, इंतशार ना बर्पा करे। बड़ी मेहनतों से आपने जलसा भाई मैंने जहां बैठा है तो जहां बैठता है बैठता नहीं। सिर्फ एक बात आप इस तरफ देखें, आपका तुलना इसके सिर्फ एक बात भली लिख देना, गोले अहमद की कली लिख देना, कोई जन्नत का जो रास्ता पूछे मेरे आका की गली लिख देना, कोई जन्नत का जो रास्ता पूछे। और फिर आगे क्योंकि आप लोग आगे बढ़ गए तो जो मैंने बनाया था, जो मिजाज जो माहौल मैंने बनाया था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। 4 विषय और पढ़ दूं कि नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता। शेर आप समझ में आए तो अभी सुभान अल्लाह कह देना। नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता। ये सोचकर बैठे रहो सरकार के दर पर, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। ये सोच के बैठे रहो, ये सोच के बैठे रहो, ये सोच के बैठे रहो। सरकार के दर पर आज हमको भी मदीने जाना है। बस जरा कायद और रहबर आ जाए, फिर उसके पीछे पीछे सफर करते हुए करबला से होते हुए मदीने पहुंच जाएंगे। नफरत से मोहब्बत को खरीदा नहीं जाता, खुशबू को गुलिस्ता से निकाला नहीं जाता। ये सोचकर बैठे रहो सरकार के दर पर, जन्नत को कहीं और से रास्ता नहीं जाता। सरकार के लंगर की ये तासीर है नासिर, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। सरकार के लंगर की, सरकार के लंगर की ये तासीर है नासिर, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। और कुछ अपने मिसरे इसमें ऐड कर रहा हूं, गैरों का मेरे मुंह में निवाला नहीं जाता। अफकार से हरगिज़ वहां जाया नहीं जाता, गर अर्श पे सरकार का तलवा नहीं जाता। एक बार तसव्वुर में ही देखी तेरी गुंबद, अब तक मेरी आंखों से वो जलवा नहीं जाता। जन्नत की चली बात, जन्नत की चली बात, उम्मतियों कुछ हो जाओ, जश्न मनाओ, दिलों पे हाथ रखो, मदीने का तसव्वुर लेके शेर सुनो। जन्नत की चली बात तो शह ने कहा मौला उम्मत को मेरी भेज, मैं तन्हा नहीं जाता। जन्नत की चली बात तो शह ने कहा मौला उम्मत को मेरी भेज,
میں تنہا نہیں جاتا. اور سنو سنو اپنے مزاج کی ترجمانی بھی کرنے لگا ہوں. اس اسٹیج کو اہل سنت کا اسٹیج سمجھتے ہوئے, اس اسٹیج کو حسین کے مزاج کا ترجمان سمجھتے ہوئے یزیدی قافلے پر حملہ کر رہا ہوں. اس نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا, خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا. یہ سوچ کے بیٹھے رہو سرکار کے در پر جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا. سرکار کے لنگر کی یہ تاثیر کے ناصر غیروں کا میرے منہ میں نوالا نہیں جاتا. افکار سے ہرگز وہاں جایا نہیں جاتا. گرش پہ سرکار کا تلوا نہیں جاتا. ایک بات تصور میں تھی دیکھی تیری گنبد, اب تک میری آنکھوں سے وہ جلوہ نہیں جاتا. جنت کی چلی بات تو شہ نے کہا مولا امت کو میری بھیج, میں تنہا نہیں جاتا. دربار خداوند سے آواز یہ آئی گستاخ نبی کو یہاں بخشا نہیں جاتا. دربار خداوند سے آواز یہ آئی گستاخ نبی کو یہاں بخشا نہیں جاتا. تھامے چلو سرکار کے دامن کو جمالی, ان سے جو ہٹے سیدھا وہ رستہ نہیں جاتا. ان سے جو ہٹے سیدھا وہ رستہ نہیں جاتا. بچپن ہی سے آقا کی, بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں. مومنوں ورد درود و سلام اچھا ہے, بعد مولا کے محمد کا نام اچھا ہے. دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حوریں, تاجداروں سے محمد کا غلام اچھا ہے. دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حوریں. آئیے اسی بلال کے خانوادے سے ایک فناخواں کو دعوت دینے لگا ہوں. گزارش کرتا ہوں محترم المقام اندلی بے گلشن رسالت جناب فاروق حبشی بادشاہ تشریف لائیں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبتوں, عقیدتوں, چاہتوں, مودتوں, نسبتوں کا گلدستہ پیش فرمائیں. جناب فاروق بادشاہ اشرفی. اب ذرا میں نعرہ لگا رہا ہوں, جواب دے کے آپ ثنا خان کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حسین, شہید اعظم کانفرنس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر شکلائیں عقائد اپنا کی تاکہ دونوں علمت والے مقتا سننے کے جاری میں میرا فرمانے والے آقا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے. جملے باب درس لکھنے نظر اللہ کے سننے پڑھیے گا. اللہ صلی اللہ سیدہ مولانا صلی اللہ علیہ اور ایک مرتبہ پورا مذہب مل کر بابا کے بدن دل سے کرتے رہنا کا سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جتنی تعداد ہے اتنی گروپ کا نعرہ نہیں آیا, بلکہ اتنی تعداد کے لیے تو یہ ہونا چاہیے کہ بھلے آج بھلواڑے کی سرزمین پر بیٹھے ہو لیکن کم سے کم آباد مدینے کی گلیوں میں گزرنی چاہیے. پڑھیے گا رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. پڑھیے
صلی اللہ علیہ کس کو جس کو درود پڑھنا اپنے ہاتھوں میں اب کوئی بھی لفظ خاموش نہ رہے گا، سبھی لوگ ساتھ میں بلند پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم جینے کی طرف دے نہ مرنے کی طرف دے جینے کی طرف دے نہ مرنے کی طرف دے گر چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دے چل کر بولو نا سبحان اللہ اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو سبحان کر چوٹ کے دل کو مدینے کی طرف دے یا بات مدینے کی یا بات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی جو کھاتا ہے وہ تو بالکل گاتا کہ مچل کر پڑیے گا صلی اللہ علیہ لکھا ہوا کلام دو تین اساس پھر آپ کے سامنے پیش کر دوں کلام الامام امام الکلام کوئی بھی لفظ خاموش نہیں رہ سکتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے یار اور کون لگائے گا اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے گا اب دیکھتا ہوں کون کون صدا لگتا ہے سرور کے مالک مولا کہو تجھے یار کتنی تعداد میں ہو میری بھی آواز دب جانی چاہیے روزی مرتبہ سے سبحان اللہ کہو سرور کے مالک مولا کہو تجھے سبحان اللہ